اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق خاص اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے ہم آج عرفان الہدایہ UK کے پلیٹ فارم سے انعقاد پذیر دورہ قرآن کی چھٹی نشست میں حاضر ہیں۔ آج کی نشست کا آغاز ہم سورہ انعام سے کریں گے۔ سورہ انعام مکی صورت ہے اور اس کی آیات کی تعداد 165 ہے، جبکہ اس کے نام کے معنی ہے مویشی۔ قرآن مجید کے 7ویں اور 8ویں پارے میں یہ موجود ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی وجہ تسمیہ اسی کی ایک آیت کریمہ آیت نمبر 15 میں موجود ہے، جہاں اللہ جل مجدہ نے چوپایوں کے متعلق گفتگو کی۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام انعام یعنی چوپائے مویشی رکھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں مجموعی طور پر اصول دین یعنی نبوت، توحید اور میعاد کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ اس صورت میں چاند اور ستاروں کی عبادت و پرستش سے متعلق کافروں کے ساتھ ہونے والی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو نقل ہوئی، اور آیت نمبر 20 اور 64 اس سورہ مبارکہ کی مشہور آیات ہیں۔ آیت نمبر 20 میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق اہل کتاب کی آشنائی کا ذکر، جبکہ آیت نمبر 64 آیت وزر کے نام سے مشہور ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بعض آیات احکام سے متعلق نازل ہوئیں، اور کچھ احادیث کے مطابق یہ سورت ایک ہی دفعہ آقا دو جہاں پر نازل کی گئی، اور اس سورہ مبارکہ کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی نازل ہوئے۔ اور حدیث پاک میں درج ہے کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا، یہ فرشتے قیامت تک اس شخص کے لیے تسبیح پڑھتے رہیں گے۔ اب آئیے اس سورہ مبارکہ کے اہم مضامین کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا مضمون اللہ رب العزت کی قدرت کا بیان ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس نے آسمان اور زمین اور نور کو پیدا کیا، اسی نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے لیے ایک مدت حیات اور قیامت تک کا وقت مقرر فرمایا، لیکن کافر پھر بھی اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور اس کی قدرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ظاہر و باطن اور انسان کے ہر عمل کو جانتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا دوسرا مضمون اللہ رب العزت نے منکرین کے شعار کا ذکر کیا اور فرمایا کہ وہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں آنے کے باوجود ان میں غور و فکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم سے پہلے بھی زمین میں کئی قوموں کو اقتدار عطا کیا، ان پر موسلادھار بارشیں برسائیں، ان کے لیے باغات کے نیچے بہتی ہوئی نہریں جاری کی، پھر اللہ رب العزت نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا قرآن یعنی کتاب نازل کرتے اور وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو لیتے، تب بھی کفار کا یہی شعار ہے کہ وہ یہی کہتے کہ یہ محض کھلا جادو ہے اور یہ ایک جادو کے سوا کچھ نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ اللہ نے فرمایا کہ اگر فرشتہ نازل کرتے تو ان کا کام پورا ہو چکا ہوتا، پھر انہیں مہلت نہیں دی جاتی۔ امام ابی حاتم نے امام محمد بن اسحاق سے روایت کیا کہ آقا علیہ السلام نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی اور ان کو مسلمان کرنے کی انتہائی کوشش کی، تو زمع بن الاسود، نضر بن حارث اور دیگر کئی لوگوں نے کہا کہ آپ پر فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ کفار سے چند لوگوں نے یہ ڈیمانڈ کی
یہ اعتراض کیا، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو ان کا کام مکمل ہو چکا ہوتا۔ کفار مکہ کا منشا یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مخلوق میں سے کسی کو رسول بنا کر بھیجتا تو کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا، کیونکہ فرشتوں کے علوم انسانوں سے زیادہ ہوتے ہیں اور ان کی قدرت اور ان کی ہیبت سے انسانوں سے زیادہ ہوتی ہیں، اور وہ مکمل طور پر دوسروں سے ممتاز ہوتے ہیں، یعنی فرشتوں کو ہر طرح سے انسانوں پر برتری حاصل ہے۔ اگر اللہ کسی کو اپنا رسول بنا کر بھیجتا تو وہ فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا، نہ کہ انسان کو۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس شبہ کا جواب دیا اور فرمایا کہ کفار مکہ فرشتے کو اس وقت دیکھ سکتے ہیں جب وہ کسی مجسم جسم میں، یعنی کسی کثیف جسم میں متمثل ہوتا، اور ہر شخص اپنی جنس سے مانوس ہوتا ہے اور دوسری جنس سے غیر مانوس ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو ان کے پاس رسول بنا کر بھیجا ہوتا، اور اگر وہ فرشتہ اپنی اصل صورت یعنی فرشتے کی صورت میں آتا تو یہ اس کو دیکھ نہ سکتے، نہ سن سکتے، نہ اس کی عبادت و معمولات لوگوں کے لیے ایک ماڈل کے طور پر پیش کی جا سکتی، ایک نمونہ ہوتی، اور نہ ہی حجت ہوتی۔ اور فرمایا کہ کیونکہ دونوں جنس الگ الگ ہوتی، یعنی انسان انسان ہے اور رسول اگر فرشتہ ہوتا تو وہ فرشتہ ہوتا، وہ ان کے سامنے اگر انسانی پیکر میں متمثل ہو کر آتا تو وہ اسی طرح کہتے کہ تم فرشتے نہیں ہو، جس طرح اب اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو ان مذاق اڑانے والوں کو اس عذاب نے گھیر لیا۔ اے حبیب، آپ فرما دیجئے کہ تم زمین میں گھومو پھرو، دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہیں اسی ایک رب کی ملکیت ہے، اور وہ تم کو ضرور قیامت میں جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں۔ لوگوں نے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچایا اور اپنے آپ کو محروم کیا، یعنی کفار مکہ کا خاص طور پر ذکر ہے کہ انہوں نے خود اپنی بغض، اپنی ہٹ درمی، اپنے ہیلے بہانوں کی وجہ سے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا اور ایمان کی دولت سے محروم ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب، آپ فرما دیجئے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو کارساز بنا لوں، اپنا مددگار بنا لوں، جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، وہ سب کو کھلاتا ہے، اور اللہ تو وہ ہے جس کو کھلایا نہیں جاتا۔ اور اے میرے پیارے حبیب، آپ فرما دیجئے کیا میں اپنے رب کی نافرمانی کروں؟ میں عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ جس شخص سے اس دن عذاب دور کر دیا گیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنا خاص رحم اس پر فرمایا، اور یہی واضح کامیابی ہے۔ اور اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے، اللہ نے فرمایا، تو اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر کوئی نفع پہنچے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ چاہے تو تمہیں نقصان پہنچائے، اللہ رب العزت کی مشیت ہے، اگر وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو پھر کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد ذکر فرماتے تھے کہ اے اللہ، جو چیز تو عطا فرمائے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس چیز کو ترک کر دے، جس چیز کو تو روک لے، اس کو کوئی دینے والا نہیں۔ کوئی طاقت سے تیرے مقابلے میں آ کر نفع نہیں پہنچا سکتا، اور کوئی طاقت سے تیرے مقابلے میں آ کر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں سواری پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ تب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے بیٹے، میں تم کو چند باتوں کی نصیحت فرماتا ہوں۔ نمبر 1، تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کو یاد رکھو، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب تم مدد طلب کرو تو اللہ رب العزت سے مدد طلب کرو، اور جان لو کہ اگر تمام امت تم کو نفع پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو وہ تم کو صرف اسی چیز کا نفع پہنچا سکتی ہے جو اللہ نے
پہلے سے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر تمام لوگ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں تو وہ تم کو صرف اسی چیز کا نقصان پہنچا سکتے ہیں جو اللہ نے لکھ دیا گیا ہے۔ فرمایا قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے، اس کی آیتوں کو جھٹلائے، بے شک وہ فلاح نہیں پائے گا۔ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا، اس سے مراد آقا علیہ السلام کی نبوت کے ثبوت، قرآن مجید جو وہ کلام جو آخری کلام ہے، وہ کلام جو آقا علیہ السلام کی نبوت کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اس کو جھٹلانا ہے۔ اللہ رب العزت نے منکرین کے قیامت کے دن کے خسارے کا بیان کیا اور فرمایا کہ بے شک ان لوگوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے اللہ رب العزت سے ملاقات کو جھٹلایا، حتیٰ کہ جب ان کے پاس اچانک امتحان آ جائے گا تو وہ کہیں گے ہائے افسوس ہماری اس تقصیر پر جو اس بارے میں ہم سے ہوئی۔ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے وہ کیسا برا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، وہ کیا محسوس کریں گے۔ اور فرمایا اور دنیا کی زندگی فقط کھیل تماشا ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ ایک فراڈ ہے۔ بے شک آخرت کا گھر متقین کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اپنی زندگی اللہ رب العزت کے احکامات کے تابع رہ کر گزاریں گے، ان لوگوں کے لیے جو ہر کام میں اللہ رب العزت کا ڈر محسوس کرتے ہوئے ہر کام کو سر انجام دیں گے۔ متقین وہ لوگ جن کی ساری زندگی آقا علیہ السلام کی سنت کے تابع ہوگی۔ فرمایا ان کے لیے بہت اچھا ہے، پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر پر روانہ تھے اور ہم نے بکری کا ایک بچہ مردہ پڑا ہوا دیکھا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کے مالک نے اس کو اس لیے پھینک دیا کہ یہ اس کے لیے بے فائدہ ہے، بے وقت ہے، کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یقیناً یہی وجہ ہوگی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ زندگی اور یہ دنیا اللہ رب العزت کے ہاں اس سے بھی کہیں زیادہ بے وقت ہے، یعنی اس کی کوئی اہمیت نہیں، یہ ایک کھیل اور تماشا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہم سب مشرکوں کو جمع کریں گے اور پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہارے باطل معبود اب کہاں ہیں؟ تو وہ اپنے ماضی کو جھٹلائیں گے، یعنی اس سے اعراض کریں گے، اس کا انکار کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اگلا مضمون کہ منکرین آپ کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں لیکن ان کی بدعمالیوں کے سبب ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ سننا ان کے لیے نفع بخش نہیں، اور وہ اپنی ہٹ درمی کے باعث حق کو رد کرتے ہیں۔ لیکن آخرت میں وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم واپس دنیا میں بھیج دیے جائیں اور ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ حیات بعد الموت یعنی بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے حضور پیش ہونے کی حقیقت کو چھپاتے ہیں اور جھٹلاتے ہیں، مگر قیامت کے دن وہ افسوس کریں گے کہ کاش ہم واپس چلے جائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں۔ اگلے مضمون میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو تسلی دی اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ حبیب مکرم آپ سے پہلے بھی یہ رسولوں کو جھٹلایا کرتے تھے اور انہوں نے صبر کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو جبراً سب کو ہدایت پر جمع فرما دیتا، یعنی اگر اللہ چاہتا تو سب انسانیت کو ایک ہی جھنڈے تلے ایک ہی امت بنا دیتا اور سب اللہ رب العزت کے احکامات کے تابع ہوتے، مگر جزا و سزا کا نظام قائم کرنا اس اللہ رب العزت کی حکمت کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العزت نے زمین پر چلنے والے اور فضاؤں میں اڑنے والے پرندے بھی انسانوں کی ہی طرح مخلوقات پیدا کیے، اور فرمایا کہ جب قیامت آ جائے گی اللہ کا عذاب نگاہوں کے سامنے ہوگا تو پھر یہ مشرک بھی پکار اٹھیں گے کہ خدا ایک ہے۔
پھر آگے اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں مشرکین کے جو فرمائشی مطالبات ہیں ان کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ مشرک آقا دو جہاں سے طرح طرح کے فرمائشی مطالبات کرتے. فرمایا آپ فرما دیں کہ میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں از خود غیب جانتا ہوں اور نہ میں فرشتہ ہوں. میں فقط اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی مجھے وحی کی جاتی ہے. آگے اللہ رب العزت نے مشرکین کے جو سردار ہیں ان کی جو ڈیمانڈ ہیں ان کو قرآن میں درج کیا. روایات میں ہے کہ قریش مکہ سے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اس وقت آقا علیہ السلام کے پاس جو فقراء صحابہ کی جماعت جن میں حضرت صہیب، حضرت بلال، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کے پاس موجود تھے. تو اب ان سرداروں نے یہ ایک ڈیمانڈ رکھی کہ اگر یہ فقیر صحابہ، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑا مال و زر کا مالک سمجھتے، اعلیٰ سمجھتے، سردار سمجھتے، سو وہ اپنی ایک طرح سے گستاخی سمجھتے اپنی شان میں کہ ہم بھی اس وقت موجود ہوں جب یہ فقراء صحابہ موجود ہوں. تو انہوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی ایک طرح سے ڈیمانڈ رکھی کہ آپ کے پاس جب یہ فقیر صحابہ موجود نہ ہوں اور تب ہم آئیں اور شاید اس وقت ہم آپ کی بات غور سے سنیں. تو آقا علیہ السلام کیونکہ دعوت حق کے لیے نہایت خواہش مند رہتے تھے، سو اس لیے آپ نے ان کی جو ڈیمانڈ تھی اس کو قبول کرنے کا سوچا. اور آقا علیہ السلام ہمیشہ یہ خواہش مند رہتے کہ یہ لوگ دعوت حق کو قبول کر لیں. سو اسی لمحے اللہ رب العزت نے یہ حکم نازل کیا کہ جو آپ کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، جو آپ کے ساتھ اللہ کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں، اے حبیب مکرم آپ انہیں اپنے سے الگ نہ کیجیے، اپنے سے دور نہ کیجیے. پھر اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے غیب کی کنجیوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، یعنی اللہ رب العزت کے پاس ہیں، اور خود از خود کوئی اس غیب سے کچھ جان نہیں سکتا. اور اللہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو خشکی میں ہے، جو سمندر میں ہے، جو درخت سے گرنے والا ایک پتا ہے، ہر شے کو، زمین کی تاریکیوں میں موجود ہر دانے کو، ہر خشک چیز کو، ہر تر شے کو لوح محفوظ میں اللہ کے ہاں محفوظ ہے اور اللہ جانتا ہے. اب اس آیت کریمہ میں ہمیں واضح طور پر ایک چیز کا پتہ چلتا ہے کہ غیب کا علم ہے نمبر 1، اور نمبر 2 یہ کہ از خود کوئی اللہ رب العزت کے غیب کے علم سے مطلع نہیں ہو سکتا. اگر اللہ رب العزت کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ کسی کو بھی اپنے غیب سے کے علم سے آگاہ نہیں کرے گا تو پھر یہاں قرآن میں کیٹیگوریکل درج ہوتا کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے اور اس کے سوا کسی کے پاس کوئی علم نہیں. مگر اللہ رب العزت نے فرمایا، سیدی حضور شیخ الاسلام اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ از خود کوئی نہیں جان سکتا، یعنی مالک اگر چاہے تو جان سکتا ہے کوئی، اور یہ مالک کی رضا کہ وہ کس پر کتنے راز افشاں کرے، کتنی اسرار اور حکمتیں کس کے لیے کھول دے، یہ اللہ رب العزت کی اپنی رضا ہے. سو از خود کوئی نہیں جان سکتا، مگر اللہ چاہے تو وہ جسے چاہے عطا کر سکتا ہے غیب کا علم. اور اس سے پہلے آیات میں اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں از خود نہیں جانتا بلکہ میں اسی کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے عطا ہوتا ہے. سو پتہ یہ چلا کہ کوئی خود سے تو غیب کا علم نہیں جان سکتا، مگر اللہ چاہے تو جس کو جتنا چاہے، بے حساب چاہے تو بے حساب اپنے رازوں کو اس پر کھول سکتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے، وہ نگرانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے. جو کسی کی موت کا وقت آ جائے تو فرشتے بغیر کسی کوتاہی کے اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں.
اور فرمایا کہ موت کے اس کام پر، روح کے قبض کرنے کے اس کام پر فرشتے مقرر ہیں، اور وہ خاص فرشتے جن کو اللہ رب العزت نے یہ ڈیوٹی دے رکھی ہے، ان کا نام حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے۔ اللہ رب العزت نے بحر و بر کی ظلمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ بحر و بر کی ظلمتوں میں کون تمہیں نجات دیتا ہے، جس کو تم عاجزی سے اور چپکے پکارتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے بچا لے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ اے حبیب، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی تم کو اس مصیبت اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ اور عذاب الہی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہارے اوپر سے، تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر عذاب بھیج دے اور تمہیں ایک دوسرے سے لڑوا دے اور تمہیں ایک دوسرے سے لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ اوپر سے عذاب کی صورت حدیث پاک میں بیان کی گئی کہ اوپر کے عذاب سے مراد تباہ کن آندھی اور طوفانی بارش کی ایک صورت ہے، جبکہ نیچے سے عذاب کی صورت سیلاب اور قحط سالی ہے، اور اوپر کے عذاب کی ایک صورت ظالم حکمرانوں کا مسلط ہو جانا، اور نیچے کے عذاب کی ایک صورت ماتحتوں کا نافرمان ہو جانا، اور امت کے مختلف گروہوں کا ایک دوسرے سے برسر پیکار ہونا بھی ایک صورت ہے۔ اور یہ وہ صورتیں ہیں جو ہم وقتاً فوقتاً دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مشرکین کے رد میں فرمایا کہ اے نبی فرما دیجئے کہ ہم اللہ جو معبود برحق ہیں اس کو چھوڑ کر ان باطل معبودوں کو پکاریں جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ کیا ہم اللہ کی طرف سے ہدایت پانے کے بعد الٹے پاؤں کفر کی طرف پلٹ جائیں؟ اور عقل سلیم اسے کبھی تسلیم نہیں کرتی۔ پھر اللہ رب العزت نے موت کے بعد زندگی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا، اور جس دن کسی فنا شدہ چیز کو فرمائے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گی۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو یقین کامل عطا کرنے کے لیے ہم نے انہیں آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی دکھائی اور کائنات کے تکوینی نظام کی اسرار اور حکمتیں بتائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مظاہر پرست قوم کی حکمت کے ساتھ اصلاح کرنے اور مظاہر کائنات کے فانی ہونے اور اللہ کی توحید کو دلائل سے ثابت کرنے کے لیے مظاہر کائنات، ستارے، چاند اور سورج کا حوالہ دیا، جو اپنی اپنی باری پر سب زوال کا شکار ہو گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر فرمایا کہ کیا میں زوال کا شکار ہونے والوں کی پیروی کروں؟ یعنی میں ان کو پسند نہیں کرتا جو زوال کا شکار ہو جاتے ہیں اور جو اپنی ایک حالت پر قائم نہیں رہ سکتے، خود اپنے آپ کو کسی ایک حالت پر قائم نہیں رکھ سکتے، وہ دوسروں کے کام کیسے آ سکتے ہیں؟ پھر اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں کفار کے مطالبات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ کفار آقا علیہ السلام سے طرح طرح کے مطالبات کرتے تھے۔ مثلا ہم اس وقت ایمان لائیں گے جب فرشتے ہمارے پاس اتر کر آئیں گے، اور ہمارے جو لوگ مر چکے ہیں وہ زندہ ہو کر آئیں، یا آخرت کے بارے میں جو باتیں آپ نے ہمیں بتائی ہیں اور جو دعوے آپ نے کیے ہیں ان کی ہم تصدیق نہ دیکھ لیں۔ قرآن نے بیان کیا کہ یہ ساری کی ساری باتیں جہالت پر مبنی ہیں اور ان کے حق کے لیے، یعنی حق قبول نہ کرنے کے لیے فقط ایک بہانہ بازی ہے۔ اور اللہ نے اپنے کلام میں اپنے حبیب علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شیطان انسانوں اور جنوں کو دشمن بنایا جو لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے ایک دوسرے سے خوشنما باتیں کرتے اور ان کے دلوں میں خوشنما باتیں القاء کرتے۔ مزید فرمایا کہ وہ یہ اس لیے کرتے تاکہ لوگوں کے دلوں کو آخرت کی طرف مائل نہ کر سکے، یعنی ان کو آخرت اور آخرت کے عذاب سے دور رکھیں۔
اور اللہ رب العزت نے آگے محرمات جانوروں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح حلال جانور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو اسے کھاؤ، اور محرمات کی جو تفصیل ہے وہ اللہ رب العزت نے بیان کی، اور گزشتہ دنوں میں ہم اس کو بیان کر چکے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ حالت اضطرار میں یعنی بقائے حیات کی خاطر جب زندگی کے تلف ہو جانے کا خدشہ ہو، جان کے تلف ہو جانے کا خدشہ ہو، تو تب بقائے حیات کی حد تک اس سے استفادے کی اجازت ہے۔ مزید فرمایا جس نے بھی غیر اللہ کے نام پر کوئی شے کھائی تو وہ جائز نہیں، یعنی ایسی چیز جس پر ذبح کے وقت، ایسا جانور جس پر ذبح کے وقت اللہ کے غیر کا نام لیا گیا ہو تو اس کو نہ کھاؤ، کیونکہ وہ تمہارے لیے حرام ہے، جائز نہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 123 میں فرمایا اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے مجرموں کو سردار بنایا تاکہ وہاں فریب کاری کریں، اور ان کے دشمنوں کے فریب کا وبال انہی پر ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ ہمیں اس کی مثل دے دی جائے جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ اس نے منصب رسالت کسے تفویض کرنا ہے۔ روایات میں درج ہے کہ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ نبوت اگر حق ہوتی تو میرے پاس آتی، کیونکہ میں عمر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہوں اور میرے پاس مال و دولت بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح ابو جہل کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، روایات میں درج ہے کہ اس نے کہا میں تب تک ایمان نہیں لاؤں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تصدیق نہیں کروں گا، آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا، جب تک کہ میرے پاس بھی اسی طرح سے فرشتے نہ آنے لگ جائیں جیسے ان پر آتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے گمراہی مقدر چاہتا ہے اس کے سینے کو دین کے لیے، اسلام کے لیے تنگ کر دیتا ہے۔ اور پھر اتمام حجت کے لیے فرمایا کہ اے جنات اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تم پر میری آیات بیان کرتے تھے اور تمہیں قیامت کے دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں، اور دنیا کی زندگی نے ہمیں فریب میں مبتلا کر رکھا۔ اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ کفار اور مشرکین نے زمانہ جاہلیت میں اپنے مویشیوں اور اپنے کھیتوں کی 3 قسمیں کر رکھی تھیں، اور ان قسموں میں سے یعنی کچھ قسمیں ایسی تھیں جنہیں وہ اپنے استعمال میں لاتے، اور کچھ انہوں نے اپنے بتوں کے نام پر وقف کر رکھی تھیں، اور اسے کوئی شخص استعمال نہیں کر سکتا تھا، یعنی وہ مویشی، وہ کھیت، وہ سب کچھ ضائع ہو جاتا۔ تو اللہ رب العزت، اور اس کو وہ حرام سمجھتے، تو اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ یہ ساری ان کی خود ساختہ باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں، پھلوں اور کھیتوں کے ذریعے تمہیں اپنی نعمتیں عطا فرمائیں، سو اللہ کی نعمتوں کو کھاؤ مگر اسراف نہ کرو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ پھلوں اور سبزیوں کی پیداوار میں اللہ کے حق یعنی عشر اور نصف عشر کو ادا کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہود کی سرکشی کی وجہ سے ناخن والے جانور اور گائے اور بکری کی چربی کو ان پر حرام کیا گیا، انہوں نے اسے پگھلایا اور فروخت کر دیا، یعنی اللہ رب العزت کے احکامات کی نافرمانی کی۔ آگے اللہ رب العزت نے منکرین کا ایک نفسیاتی حربہ ہے اس کو بیان کیا کہ وہ یہ کہتے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کی مشیت ہے، اگر وہ چاہتا تو ہم یہ سب کچھ نہ کر پاتے۔ در حقیقت اللہ نے فرمایا بات یہ ہے کہ اللہ کی مشیت اور ہے اور اس کی رضا اور ہے۔ اللہ رب العزت کی مشیت کا تقاضا ہے کہ انصاف کیا جائے، لیکن اس کی رضا اس بات میں ہے کہ کوئی اس کی نافرمانی نہ کرے۔
اگر سب کو جبری طور پر اطاعت کے راستے پر ڈالنا اللہ کی مشیت ہوتی تو کسی کی مجال نہ تھی کہ اس کے حکم کی خلاف ورزی کرے، حکم دولی کرے، نافرمانی کرے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں معاشرتی مسائل کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی وہ ذات ہر شے کی خالق و مالک ہے اور وہی فقط عبادت کی حقدار ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور اس کا اظہار اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر فوقتاً کیا۔ سورہ اخلاص پوری کا مضمون ہی اللہ رب العزت کی توحید ہے۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آقا دو جہان کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ، میں آپ سے ہجرت اور جہاد پر بیعت کرتا ہوں اور اللہ سے ثواب یعنی نیکی اور اجر چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں دونوں زندہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر جاؤ اور جا کر ان سے حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ، ان کی فرما برداری کرو، ان کی اطاعت بجا لاؤ، ان کا ادب و احترام کرو، ان کی ضروریات کا خیال رکھو اور ان کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر مقدم سمجھو۔ اگر وہ ظلم کریں پھر بھی ان کی اطاعت کرو، اور اگر وہ فوت ہو جائیں تو ان کی قبر کی زیارت کرو، ان کے لیے استغفار کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرمایا کہ تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ زمانہ جاہلیت میں بعض مشرکین رزق میں کمی کے ڈر سے اور بعض آر کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو اور اپنی اولاد کو قتل کر دیتے، تو اللہ رب العزت نے اس عمل کو حرام فرما دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ نے اس شخص پر لعنت بھیجی جو کسی جانور کے ساتھ بدکاری کرے، اور 3 بار فرمایا اللہ اس شخص پر لعنت کرے گا، اللہ اس شخص پر لعنت کرے گا اور اللہ اس شخص پر لعنت کرے گا۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاعل اور مفعول بہ کو قتل کر دو، اور اس کو جو کسی جانور کے ساتھ بدکاری کرے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ساحر و مستور فحاشی سے اجتناب کا حکم دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 لوگوں سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کا تزکیہ کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ فرمایا پہلا وہ شخص جو بوڑھا اور زانی ہو، یعنی زانی بوڑھا، یا یوں کہہ لیجئے کہ جس نے بڑھاپے میں زنا کیا۔ نمبر 2 جھوٹا حکمران، اور نمبر 3 متکبر فقیر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا سرسبز اور میٹھی ہے، اور بے شک اللہ تمہیں اس میں خلیفہ بنانے والا پھر دیکھنے والا ہے کہ تم اس میں کیسا عمل کرتے ہو۔ فرمایا دنیا کے فتنوں سے بچو اور عورتوں کے فتنوں سے بچو۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے بنی آدم پر اس کے زنا کا حصہ لکھ دیا جس کو وہ لا محالہ پائے گا۔ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، یعنی کسی غلط چیز فحاشی کو دیکھنا، کسی ایسی چیز کو دیکھنا جو گناہ ہے، سو وہ آنکھوں کا زنا ہوا۔ زبان کا زنا، فحاشی اور ریانی اور اس طرح کے الفاظات کو بولنا، اور نفس تمنا کرتا اور شرمگاہ اس کی تصدیق اور تکذیب کرتی۔ پھر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان کسی عورت کے محاسن کو دیکھے اور پھر اپنی نظر پھیر لے تو اللہ رب العزت اس کے دل میں عبادت کی حلاوت پیدا کر دیتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں
قتل ناحق نہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں نے فرمایا مجھے لوگوں سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا حتیٰ کہ وہ شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ اگر انہوں نے یہ کر لیا تو انہوں نے مجھ سے اپنی جان اور مال کو بچا لیا، ماں سوائے ان کے حقوق کے کہ وہ ان کے حقوق کا حساب اللہ رب العزت کی ذات پر ہے۔ اسی ضمن میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمان شخص کو جو اس بات کی شہادت دیتا ہو کہ اللہ کے سوا عبادت کا کوئی مستحق نہیں اور میں یعنی آقا دو جہاں اللہ کے رسول ہیں، اس کو قتل کرنا فقط 3 وجہ سے جائز ہے۔ نمبر 1 کہ وہ شادی شدہ زانی ہو، کسی مسلمان کا قاتل ہو یا دین اسلام کو ترک کر کے مسلمانوں کی جماعت سے نکلنے والا ہو، یعنی مسلمان کو فقط ان 3 صورتوں سے قتل کرنا جائز ہے ایک حدیث پاک کے مطابق۔ اب قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں قتل برحق کی کم و بیش 10 صورتیں بنتی ہیں جن کو ہم یہاں ذکر کریں گے، جن کا ذکر قرآن میں یا حدیث میں مختلف مقامات پر آیا اور انہیں ایک جگہ جمع کیا گیا۔ یہاں پر نمبر 1 وہ شخص جو نماز پڑھنے سے انکار کرتا ہو اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ پھر وہ شخص جو زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا ہو۔ پھر تیسرا وہ شخص جو مرتد ہو چکا ہو، یعنی اسلام سے پھر چکا ہو۔ پھر شادی شدہ زانی کو سنسار کر کے قتل کرنے کا حکم ہے۔ پھر مسلمانوں کے قاتل کو قتل کرنا، یعنی جس نے کسی ناحق مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا تو اسے قتل کرنے کا حکم ہے۔ پھر ایک خلیفہ منعقد، یعنی ایک خلیفہ سلیکٹ ہونے کے بعد، منعقد ہونے کے بعد دوسرے مدعی خلافت کو قتل کرنا بھی احادیث مبارکہ کی روح سے جائز ہے۔ قوم لوط کا عمل کرنے والوں کو قتل کرنا جائز ہے، برحق ہے۔ جانوروں کے ساتھ بدفعلی کرنے والے کو قتل کرنا، ڈاکو کو قتل کرنا، اور پھر چوتھی بار جو شخص شراب پیے، حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی شخص پہلی بار شراب پیتا ہے تو اسے کوڑے مارے جائیں، پھر دوسری بار بھی کوڑوں کی سزا، تیسری بار بھی کوڑوں کی سزا، حتیٰ کہ اگر وہ چوتھی بار شراب پیے تو اس کو قتل کرنے کا حکم ہے، اور ذمی کے قاتل کو قتل کرنا اس کا حکم ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے یتیم کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھانے کا حکم دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اچھے طریقے، احسن طریقے کے بغیر یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ اور سورہ نساء میں یتیم کے مال اور یتیم کے حقوق کو اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، جن کا ذکر ہم گزشتہ دنوں میں کر چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں یتیم کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانے سے منع فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے فرمایا جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھر رہے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ہمیں شب معراج کے واقعات بیان فرما رہے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ اونٹوں کی طرح تھے، اور ایک شخص ان کے ہونٹوں کو پکڑتا اور ان کے منہ میں آگ کے پتھر ڈال دیتا، پھر وہ پتھر ان کے نچلے دھڑ سے نکل جاتے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے تھے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا 4 ایسے لوگ ہیں جو نہ جنت میں جائیں گے نہ کوئی نعمت چکھیں گے۔ فرمایا ان میں سے پہلا ہے شرابی جو شراب پیتا ہو، دوسرا ہے سود خور جو سود لیتا ہو اور سود کے کام میں ملوث ہو، لینا دینا سود کا کرتا ہو، پھر تیسرا وہ جو یتیم کا مال ناحق کھاتا ہو، اور چوتھا وہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہو۔ اس کے بعد اسی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے لین دین میں ناپ تول کو پورا رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس قوم میں خیانت ظاہر ہو گئی ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا جائے گا، اور جس قوم میں بکثرت زنا ہوگا اس میں بکثرت موت واقع ہوگی، اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی ان کا رزق کاٹ دیا جائے گا، اور جو قوم ناحق فیصلے کرے گی اس میں بڑی خون ریزی ہوگی، اور جو قوم عہد شکنی کرے گی اللہ ان پر دشمن کو مسلط کر دے گا۔ اور بلا تمیز سب کے ساتھ انصاف کرو اور اللہ سے کیے گئے عہد کی پاسداری کرو۔ اللہ رب العزت نے یہاں یہ 9 شرعی احکام دین جو اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ ہیں ان کو بیان کیا، اور باقی تمام شرعی احکام انہی میں 9 بنیادی احکامات پر منحصر ہیں۔ اسی لیے فرمایا یہی سیدھا راستہ ہے، فرقہ بندی چھوڑو اور اسی کی پیروی کرو، اور فرمایا کہ کتاب کے جو احکامات ہیں ان کو محفوظ رکھو، یعنی ان پر عمل پیرا ہوتے رہو۔ اللہ رب العزت نے جو کچھ اپنے کلام میں نازل کیا ہے بس اس کو پکڑ کر رکھو، اس پر عمل پیرا ہوتے رہو، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کی پیروی کرتے رہو۔ پھر آخر میں اللہ رب العزت نے مقصد حیات کو بیان کیا کہ حقیقت ایمان اور مقصد حیات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اے حبیب فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب کچھ اللہ کے لیے ہے، وہ رب جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ فرماتے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور آپ فرماتے کہ ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ اظہار کرتے کہ میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی، میری موت اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد درجات اور مراتب کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اللہ نے درجات اور مراتب میں جو فرق رکھا وہ فقط آزمائش کے لیے ہے، وہ اس لیے کہ وہ دیکھیں کہ کون مال اور رزق کی فراوانی کے باوجود اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اور کون دولت کے نشے میں اللہ کے احکامات کو بھلا دیتا ہے۔ اللہ جلد حساب لینے والا ہے، بخشنے والا ہے، مغفرت فرمانے والا ہے۔ جب انسان کے پاس دولت کی، وسائل کی، رزق کی فراوانی ہوتی ہے تو وہ اس دولت رزق میں اس قدر گم ہو جاتا ہے اور اسے کمانے اور اسے سنبھالنے میں اس قدر مشغول ہو جاتا ہے کہ پھر رفتہ رفتہ اسے مقصد حیات بھولتا چلا جاتا ہے، اور وہ مقصد جس مقصد کے تحت اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا وہ پس پشت چلا جاتا ہے، وہ اس کی ترجیحات سے ختم ہو جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ غربت اور تنگی یہ بھی آزمائش کے لیے ہے، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تنگ دستی میں انسان برائی کی طرف نکل جائے اور اس کے قدم پھسل جائیں اور وہ اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر اپنی تنگ دستی اور اپنی غربت کا ذکر کرتے ہوئے وہ اللہ رب العزت کے احکامات کے خلاف عمل کرنے لگ جائے۔ سو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو مراتب کا فرق ہے یہ فقط اس لیے ہے تاکہ اللہ آزمائے، دیکھے کہ کون ہر شے کے ہوتے ہوئے مجھے یاد رکھتا ہے اور کون
ایسا ہے جس کے پاس نہ رزق ہے نہ وسائل ہیں، مگر پھر بھی وہ میری رضا میں راضی ہے اور فقط مجھے خوش کرنے کے لیے اپنا عمل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب پر اپنا رحم و کرم نازل فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور ہمیں آقا علیہ السلام کی شفاعت کا حقدار ٹھہرائے، آمین۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ درس ختم ہوا۔ اجازت چاہتی ہوں کل تک کے لیے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کی محافظ و نگہبان ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔